अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो PDM की हुकूमत है, इसकी तरजीहात क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान के हल्का इंतखाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। जो उनकी नाअहली के बाद नशिस्त खाली हुई थी, उसमें उस नशिस्त पे कौन कौन मद्दे मुकाबल होगा, उस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बड़ी जो हुकूमती तरजीहात हैं उस पर बात होगी, जो कि आगे क्या होने जा रहा है, अगले हफ्ते में क्या क्या चीज़ें जो हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक्सपेक्ट की जा रही हैं। लोग इस पर भी देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। बाकायदा से आगाज़ करता हूँ वीडियो लाग का। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे, गपशप करेंगे सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा दुरानी साहब से कि अगले हफ्ते में क्या क्या चीज़ें मतवक्को हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में। लेकिन पहले आगाज़ करेंगे तरजीहात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहूँगा दुरानी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। दुरानी साहब, क्या क्या तरजीहात देख रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर की इस PDM की हुकूमत की, जिसके प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक साहब हैं। आज एक इजलास भी उन्होंने किया, शुनीद है कल वो पहली मीटिंग भी करने जा रहे हैं वफाकी वजारत ख़जाना से, चूँकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फ़ंड्स की किल्लत का सामना है, डेवलपमेंट के फ़ंड हों या दीगर फ़ंड्स। इस पर आप ज़रा बताइए, क्या तरजीहात क्या हैं, इस गवर्नमेंट की गोल्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। जो वज़ीर-ए-आज़म नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, उनके बारे में हमें पहले दिन से ये मालूम है कि वो एक रियासत को मिसाली और एक गुड गवर्नेंस के जो ख्वाब होता है वो देखा हुआ था उन्होंने। और गवर्नेंस जो है वो आज़ाद कश्मीर में आपको पता है पिछले चंद सालों से बिल्कुल ही जो है वो ज़बूमाली का शिकार है। इदारे जो हैं वो तबाह हाल हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। और ब्यूरोक्रेसी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक ही रुझान है पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और अपने ग्रेड और अपनी जो है प्रमोशन लेने का। तो इस वक्त जो तनवीर इलियास साहब की नाअहली के बाद जो हालात पैदा हुए, जिस तरह आपको पता है कि रियासत जो है वो उसकी जो इंतज़ामी ढांचा है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। और इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा कि रियासत में कोई गवर्नेंस है, कोई इदारा है, कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही थी। तो अब मेरा जो मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ जो चौधरी अनवारुल हक साहब के बारे में कि ये आएंगे और आके इन्होंने जो पहली तरजीहात में पहले ही उन्होंने आती अपना प्रोटोकॉल ख़त्म किया और हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिशें शुरू कर दी। 118 जो सवाबदीदी पोस्टें थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जिस पर करोड़ों रुपए का बजट अवाम के टैक्सों से जा रहा था, वो उन्होंने ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए। और अब जो इंतज़ामी जो दफातर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस और SP ऑफिस और इनके जो ग्रास रूट पे जो ऑफिस हैं, इनमें उन्होंने बायोमेट्रिक मशीनें लगाने के जो है वो ऑर्डर किए हैं, ताकि मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजम है वो टाइम पे अपने ड्यूटी आवर्स में आएँ और टाइम पे घर जाएँ। जो मुलाजम जो है वो अब सरकारी मुलाजम जो है टाइम पे नहीं आएंगे या वो उनका फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा और वो गैर हाजिर होंगे, तो फिर उनकी तनख्वाह से जो है वो उस दिन की जो गैर हाजिरी जो है वो काट ली जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी से गुड गवर्नेंस के इक़दाम शुरू हो गए। अभी वज़ीर-ए-आज़म को हलफ उठाए चंद दिन हुए, काबीना का अभी कंप्लीट नहीं है, काबीना की तश्कील होनी है, बाकी है। और अभी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं गवर्नमेंट को दरपेश हैं, जिसमें फाइनेंशियल जो आपको पता है कि बहरान है इस वक्त। जो पिछले साल का बजट था डेवलपमेंट का, आज़ाद कश्मीर का जो तरक्याती बजट है वो 28 अरब तक होता था। जो 28 अरब का पिछले साल का बजट है, उसमें से इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत को जो वफाक से फंड्स मिले वो 10 से 11 अरब में। इसका मतलब है नहीं, वफाक की तो अपनी हालत बड़ी पतली है इस वक्त दुरानी साहब। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है सूरत हाल के अंदर से वफाक से कि जी हमें पैसे दें आप? देखें, डेवलपमेंट का जो बजट है ना वो तो वफाकी हुकूमत ने हमारा पूरा करना होता है, वफाक ही उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जो बाकी नॉन डेवलपमेंट का जो डेफिसिट होता है वो भी अरबों रुपए का होता है, वो भी वफाकी हुकूमत ने देना होता है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि जो रियासत में बिल्कुल जमूद तारी हो गया है, कोई काम डेवलपमेंट का नहीं हो रहा। आपको मैंने बताया इंतजामी मामला भी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुके हैं।
تو ڈیولپمنٹ کا کام تو رک نہیں سکتا, وہ تو چل رہا ہوتا ہے ڈے اینڈ نائٹ, اس کا تو میٹر ڈاؤن ہوتا ہے. وفاقی حکومت فنڈز دے نہ دے, لیکن آپ نے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو آپ بند نہیں کر سکتے, وہ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں. درانی صاحب دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تنویر الیاس صاحب کے حلقے میں الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا. 8 جون کو پولنگ بتائی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ مشتاق مناس مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوں گے, راجہ یاسین ہو سکتے ہیں, کہا جا رہا ہے قمر زمان بھی اس دفعہ مقابلے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ سردار تنویر الیاس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے فرزند کو میدان میں اتارنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں عمر تنویر کو شاید اس میدان میں اتاریں گے, اور پھر ضیاء قمر صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پہلے رہے ہیں, وہ رنر اپ تھے تنویر الیاس کے مقابلے میں. سردار ضیاء قمر شاید وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوں, یا ان کے والد سردار قمر زمان جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور اس وقت مشتاق مناس صاحب بھی, کیونکہ اس وقت پی ٹی ایم کی حکومت آزاد کشمیر میں قائم ہو چکی ہے, تو پی ٹی ایم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں پہ مشترکہ ہم نے کینڈیڈیٹ دینا ہے, یا پھر وہاں پہ جو ہے وہ اپنے جو ٹکٹ پر تمام کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے, کیونکہ ابھی تو سردار تنویر الیاس صاحب کی جو اپیل ہے سپریم کورٹ میں, اس کا 2 مئی کو آپ کو پتہ اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال واضح ہوگی. لیکن الیکشن کمیشن نے آئینی جو ضرورت کے تحت, آئینی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے تحت انہوں نے الیکشن شیڈول جاری کر دیا, اور اب جو ہے وہ 8 جون کو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ مقرر کی ہے, ضمنی الیکشن کی. تو اس میں جو راجہ یاسین صاحب ہیں وہ مسلم کانفرنس کی طرف سے ہوتے تھے, لیکن اس بار وہ رائے صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کا آپ نے دیکھا کہ شاید مسلم کانفرنس سے انہوں نے گزشتہ عرصے میں اپنا تعلق ختم کرنے کا اعلان بھی کیا تھا. تو یہ وسطی پاک کا حلقہ آپ کو پتہ ہے, یہاں پہ جو نارما برادری ہے ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. نارما برادری جو ہے وہ ان کا بڑا ووٹ بینک ہے وسطی پاک میں, اور یہ نارما برادری کی سیٹ کہلائی جاتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی ہوگی. وہ اگر ایک مشترکہ امیدوار دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر نارما برادری سے اگر کوئی امیدوار آتا ہے تو پھر وہ مقابلہ ان کے درمیان ہوگا. اور اگر سردار قمر زمان صاحب یا ان کے بیٹے جو ہیں ضیاء قمر صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پھر نارما برادری, یہ 3 جو ہیں فیکٹر وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے درانی صاحب, اگلا ہفتہ بڑا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اگلا ہفتہ پرائم منسٹر مظفر آباد جائیں گے, اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے. اسپیکر کے انتخاب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ جو آئین میں ترمیم کرنی پڑ رہی ہے وزراء کی جو تعداد بڑھانے کے لیے, چونکہ اب یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ اس میں مخلوط حکومت میں بے شمار لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, چیزیں طے شدہ ہیں, اس کے لیے قرارداد لائی جانے کی بات ہو رہی ہے, ترمیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. پھر بات چیت چل رہی ہے کہ اس کے بعد جو کابینہ کی تشکیل دی جائے گی, مکمل کی جائے گی. باقی کابینہ 2 وزراء تو ہیں. آپ اگلے ہفتے میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں دارالحکومت کے اندر؟ جی میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے میں چیزیں واضح ہو جائیں گی, اور اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا جائے گا. اور اس میں پھر پہلے تو جو صدر کے مواخذے کی تحریک پیش ہونے کا امکان ہے, اور صدر ریاست کی تحریک جب ان کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش ہوگی تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے 2/3 اکثریت حکومت کو چاہیے. تو اس دن یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ چودھری انوار الحق صاحب کے پاس کتنی اکثریت ہے اس وقت پارلیمنٹ میں. اور اس کے ساتھ ہی پھر جو آپ کو پتہ ہے 15ویں ترمیم کے ساتھ کرنی ہے, جس میں وزراء کی تعداد بڑھانے کا اور جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے, تو وہ بھی ترمیم اسی اجلاس میں متوقع ہے. کیونکہ پھر ایک ہی جو ہے وہ سیٹنگ ہوگی جس میں اسمبلی اجلاس میں پھر پریزیڈنٹ کا جو ہے الیکشن بھی ہوگا, اسی اجلاس میں جو ہے ترمیم بھی ہو جائے گی, آئینی ترمیم جس میں وزراء کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہوگا, پلس اسی اجلاس میں جو ہے وہ نئے اسپیکر کا انتخاب بھی ہوگا. جب یہ تینوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر جو ہے جا کے کابینہ جو ہے وہ نامینیٹ ہوگی, نئے وزراء پھر حلف اٹھائیں گے. کیونکہ ابھی تک جو حکومت کو یہ مشکلات کا سامنا ہے کہ اگر وہ ترمیم پہلے نہیں کرتے اور وزراء جو ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں تو پھر کافی سارے جو پی ٹی آئی سے لوگ شامل ہوئے فاروق باغ میں, جو وہ پھر ان کا جو ہے وہ واپس راستہ کھل جاتا ہے کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں چلے جائیں, کیونکہ ان کو تو یہاں وزارتیں چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ خواجہ فاروق صاحب کو عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ اپنے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ کے ساتھ کون سے ممبران اسمبلی کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کون سے لوگ کھڑے ہیں.
تو خواجہ فاروق صاحب بھی اس چیز کا انتظار کر رہے جی ہیں ڈیفینیٹلی وہ اجلاس نہیں بلا رہے پارلیمانی پارٹی کا، تاکہ وہ جتنی دیر کے بعد اجلاس بلائیں گے اس دوران وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ کر پی ٹی آئی میں واپس آئیں، تو اب اس ٹائم پہ وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے اور پھر عمران خان صاحب کو رپورٹ دیں گے کہ اب ہماری تعداد اتنی رہ گئی اور یہ لوگ ہمارے سے واپس آ گئے۔ اچھا، یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کے مواخذے کی بات چل رہی ہے، اس پہ کیا یہ جو مخلوط حکومت ہے یہ اس پہ اتفاق کر چکی ہے کہ آئندہ ہفتے یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں قرارداد اس پہ؟ دیکھیں میری جو اطلاعات ہیں، میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں پہلے سے اتفاق رائے موجود ہے اور جو صدر ریاست کے مواخذے کا فیصلہ وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے ہی ہو چکا تھا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو چودھری انوار الحق صاحب کو لایا گیا ہے اس میں یہ ایک پیکج ڈیل تھی پیپلز پارٹی کو جو ہے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہے آصف زرداری صاحب انہوں نے اگر اپنے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی قربانی دی ہے تو پھر اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں وہ اسپیکرشپ پہ تو ڈیفینیٹلی نہیں مانے ہوں گے، انہوں نے پھر صدر ریاست کا عہدہ مانگ لیا ہوگا، تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں وہ اعلیٰ سطحی جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو مقتدر ادارے ہیں، جو مقتدر لوگ ہیں، انہوں نے مل کے یہ فیصلے کیے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا صدر ہوگا، پیپلز پارٹی کا اسپیکر ہوگا، سینئر وزیر پی ایم ایل این سے ہوگا، وزراء کی تعداد اتنی ہوگی اور اس میں اتنے وزیر جو پیپلز پارٹی کے، اتنے نون لیگ کے اور اتنے پی ٹی آئی سے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے یہ مرحلہ درپیش ہے کہ صدر ریاست کا مواخذہ کر کے، اور اب آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی میں جو مضبوط امیدوار نظر آ رہے ہیں وہ تو چودھری محمد یاسین زیر بحث ہیں، اور چونکہ سیاسی تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو صدارت کے لیے موزوں شخصیت ہیں وہ چودھری یاسین ہیں۔ بالکل، جو یاسین صاحب پارٹی صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی ذات کشمیر کے، اور وہ پھر پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے آصف زرداری صاحب کی جانب سے، تو ظاہر ہے پھر پہلا حق ان کا ہی بنتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا تو میرٹ پر تو جو یاسین صاحب کا آ رہا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے ہوا تو پھر دوسرے نمبر پہ سینئر جو موسٹ ہیں وہ سردار یعقوب صاحب ہیں، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ جو یاسین صاحب کے لیے 90% جو ہے مجھے جو اطلاعات ہیں یہ ان کو گو ایڈ مل چکا ہے کہ وہ نیکسٹ صدر ریاست ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا دورانی صاحب، آخری بات ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہم نے خاصا اگلے آئندہ آنے والے ہفتے میں جو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اس پہ بھی گفتگو کر لی۔ یہ بتائیے گا کہ جو کل کی میٹنگ ہے پرائم منسٹر کی، وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ فروٹفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو فائنانس منسٹری کے ساتھ؟ دیکھیں فائنانس منسٹری میں جو توقعات اور یا جو ہماری گورنمنٹ کو وہاں سے ملنا چاہیے فنڈز جو ہمیں درکار ہیں، جو گورنمنٹ آزاد کشمیر کو اپنے روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے نیکسٹ ایئر کے لیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ 100% وہ وفاقی حکومت، کیونکہ خود اس وقت مشکلات کے شکار ہے، وفاق میں آپ کو پتہ ہے فائنینشیل کرنچ ہے، اور وہاں پہ بھی وہ بھی آئی ایم ایف پیکج کا ویٹ کر رہے ہیں، لیکن کسی حد تک وہ شاید آزاد کشمیر حکومت کو ٹھیک ہے کوئی سہارا دیں گے، جی تھوڑا سہارا دیں گے تاکہ یہ گورنمنٹ اس حد تک چلی جائے کہ یہ 6 مہینے سال جو ہے اسٹیبل رہے۔ اس کے بعد پھر اگلے الیکشن ہوں گے، نیکسٹ پاکستان میں کیا صورتحال بنتی ہے وہ تو آپ کو سامنے ہی ہے، سینیریو کیا بن رہا ہے، لیکن ابھی جو ہے 50% توقعات مجھے لگتا ہے پوری ہو جائیں گی۔ اچھا دورانی صاحب، اس پہ ایک اور اب مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلور کراسنگ کا جو قانون ہے وہ آزاد کشمیر کے اس 13ویں ترمیم میں موجود ہے، اسپیکر کے لیے جو لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار کو پی ٹی آئی کے جو ٹکٹس پہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں پہنچنے والے ہیں وہ ووٹ نہیں کریں گے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر خط لکھ سکتا ہے اسپیکر کو، یا اگر اسپیکر اس پہ کارروائی نہیں کریں گے تو ہم آگے کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ممکن ہے؟ دیکھیں ابھی اگر یہ بات ہوتی تو پھر تنویر الیاس صاحب نے ایز اے بطور پرائم منسٹر جو ہے وہ آرڈیننس لانے کی کیوں کوشش کی تھی، یہ آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ وہ اس وقت اس فلور کراسنگ کے قانون کے حوالے سے ایک آرڈیننس تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بادل نخواستہ وہ آرڈیننس اس لیے نہیں پیش ہو سکا کیونکہ اسپیکر اسمبلی کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اسمبلی اجلاس جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا ہے، اس میں اجلاس اگر ایک دن کے لیے بھی ملتوی ہوتا تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ آرڈیننس لا سکتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اجلاس کی جب جاری ہو تو اس وقت آرڈیننس پیش نہیں کیا جا سکتا، تو
उस वक्त उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को लाने की कोशिश की ठीक ताकि है। 4 महीने तक अदम एतमाद पेश न हो सके। अगर वो कानून होता तो फिर इनको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब, आज हमने गुफ्तगू की तमाम मौज़ूआत पर मिलके, बहुत शुक्रिया जी। ये थे मुर्तज़ा दुरानी साहब, सीनियर सहाफ़ी, इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब आइंदा जो हफ्ता है ये आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक मरतबा फिर बड़ा अहम होगा। इस हफ्ते में जो आइंदा हफ्ते में जो सियासी माहौल गर्म होगा वो दारुल हुकूमत के अंदर सियासी महाज है जो वो उसका टेम्परेचर खासा हाई होगा। लेकिन आइंदा हफ्ते में ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। हुकूमती पॉलिसियाँ, हुकूमती तरजीहात, टारगेट्स और हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुकूमत क्या करना चाहती है, ये आइंदा हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। पहले आज दिन में बात चलती रही कि कल कैबिनेट का जो 2 रुकनी कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की, तो इजलास बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने। थोड़ी देर पहले इतला आती है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो इजलास मुलतवी कर दिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की इस्लामाबाद में मसरूफियात आ गई। इसी के साथ मुझे नई वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।